کراچی میں کھلے مین ہول زندگیاں خطرے میں ڈالنے لگے۔ کھلے مین ہول میں معصوم بچی کے گرنے کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا۔ بلدیہ ٹاؤن میں بچی گٹر میں گر کر زخمی ہو گئی۔ واقعہ گزشتہ روز پیش آیا۔ علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بچی کو گٹر سے نکالا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مین ہول پر ڈھکن نہیں ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ نیپا حادثے کے بعد بھی بدیاتی ادارے غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ قومی مالیاتی کمیشن کا اجلاس آج۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صدارت کریں گے۔ چاروں صوبوں کے وزراء خزانہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ حکومت نے مرکز اور صوبوں میں وسائل کی تقسیم کے فارمولے میں تبدیلی کی تجویز پیش کر دی۔ وزارت منصوبہ بندی کی جانب سے وزیر اعظم کو ارسال ورکنگ پیپر میں دو مختلف منظرنامے پیش۔ وفاق کے مالیاتی خلا کو بتدریج کم کرنے، وسائل کی منصفانہ تقسیم کا نیا طریقہ کار تجویز کیا گیا۔ ورکنگ پیپر میں کہا گیا کہ موجودہ NFC انتظامات نے صوبوں کی مالی خود مختاری کو بڑھایا۔ اس سے وفاق کو شاید مالی دباؤ کا سامنا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت NFC اجلاس کی تیاری پر مشاورتی اجلاس۔ NFC اجلاس میں خیبر پختونخوا کے مفادات کے بھرپور دفاع کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو NFC سے متعلق جامع بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں صوبے کے مالی اور آئینی حقوق پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ صوبے کے حقوق کے حصول کے لیے ہر فورم پر جد و جہد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ NFC اجلاس میں خیبر پختونخوا کے مفادات کے بھرپور دفاع کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ سعودی عرب کی ثالثی میں پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق ریاض کی ثالثی میں دونوں ممالک جنگ بندی جاری رکھنے پر متفق۔ دونوں ممالک میں مذاکرات گزشتہ ہفتے کے آخر میں سعودی عرب میں ہوئے تھے۔ بات چیت میں پاک فوج، انٹیلیجنس سروسز اور دفتر خارجہ کے نمائندے شامل تھے۔ پاکستان کا تورخم اور چمن تجارتی گزرگاہیں کھولنے کا فیصلہ۔ وزارت تجارت کے مطابق تجارتی گزرگاہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کھولنے کا فیصلہ کیا۔ کارگو گاڑیوں کی ترسیل مرحلہ وار ہوگی۔ پاک افغان بارڈر 2 ماہ سے بند ہونے سے تجارتی سرگرمیاں معطل ہیں۔ وزارت خارجہ کی مشاورت سے ممبر کسٹم FBR اور DG ٹرانزٹ کو خط ارسال۔ بارڈر حکام کے مطابق تورخم کسٹم حکام کو وزارت تجارت کا حکم نامہ مل گیا۔ وزارت تجارت نے خط میں کہا کہ افغانستان کے لیے بھیجے گئے کارگو کی آمد و رفت میں سہولت دی جائے۔ پہلے مرحلے میں خوراک کا سامان لے جانے والے کنٹینرز کی کلیئرنس ہوگی۔ دوسرے مرحلے میں ادویات اور طبی آلات والے کنٹینرز کلیئر کیے جائیں گے۔ ایران جانے والے زائرین کے لیے بڑی خوشخبری۔ کراچی سے ایران کے شہر چابہار کے لیے فیری سروس 1 جنوری سے شروع ہوگی۔ کراچی سے چابہار تک سفر کا دورانیہ 14 گھنٹے ہوگا۔ پہلی فیری میں 250 زائرین کو لے جانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ KPT پر فیری سروس کے لیے تمام انتظامات آخری مراحل میں داخل ہو گئے۔ کسٹمز، FIA، امیگریشن اور سیکیورٹی چیک پوائنٹس قائم۔ فیری سروس کے تمام آپریشنز پبلک شپنگ کے وسپرد کر دیے گئے۔ خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب کے مختلف علاقے دھند کی لپیٹ میں۔ حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر موٹر وے کے مختلف سیکشنز بند۔ M1 پر پشاور سے برہان انٹرچینج تک ٹریفک کا داخلہ روک دیا گیا۔ موٹر وے M5 پر اوچھ شریف سے ظاہر پیر تک گاڑیوں کی انٹری بین۔ موٹر وے پولیس کی ڈرائیورز کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت۔ دوسری جانب پنجاب کے مختلف شہروں میں سموگ کا راج بھی برقرار۔ لاہور کا دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں 4تھا نمبر، AQI 197 ریکارڈ۔ قصور، ناروال، بہاولپور اور گوجرانوالہ کی فضا بھی آلودہ۔ امریکی صدر کا وینزویلا میں جلد زمینی کارروائی شروع کرنے کا اعلان۔ کہا وینزویلا کے گرد بڑی فوجی طاقت کی نمائش محض دباؤ کی مہم نہیں، اس سے کہیں آگے کا ارادہ ہے۔ منشیات کی کشتیوں پر حملے بھی جاری ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگیں رکوانے کا پھر تذکرہ کر دیا۔ بولے انہوں نے ٹیرف کے ذریعے دنیا میں 8 جنگیں رکوائیں۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ بائیڈن دور میں ملک کی معاشی صورتحال خوفناک تھی۔ بگ بیوٹیفل بل کے تحت عوام کو بے شمار فوائد حاصل ہوئے۔ جاپانی کار کمپنیاں امریکی مارکیٹ میں سستی کاریں فراہم کر رہی ہیں۔ اسرائیلی افواج فلسطینی علاقوں سے نکل جائیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے بھاری اکثریت سے قرارداد منظور۔ قرارداد کے حق میں 151 اور مخالفت میں 11 ووٹ پڑے۔ 11 رکن ممالک کا ووٹنگ سے گریز۔
قرارداد میں مشرق وسطیٰ میں امن کی بحالی پر زور، غیر قانونی قبضہ ختم کرنے اور نئی یہودی آباد کاری روکنے کا مطالبہ کیا گیا۔ پاکستانی مستقل مندوب کی قرارداد کی حمایت، کہا کہ غزہ میں سیز فائر، فوجی انخلاء اور انسانی امداد کی فراہمی ناگزیر ہے۔ بھارت اپنی ہٹ دھرمی، جھوٹ اور فریب کی عادت سے مجبور، امریکہ کو ایئر انڈیا حادثے کی تحقیقات کے لیے بلیک باکس ڈیٹا تک رسائی دینے سے انکار۔ سابق CIA اہلکار اور امریکی صحافی سارا ایڈمز کا کہنا ہے امریکی تفتیشی ٹیم کی تحقیق کے مطابق ایئر انڈیا طیارے کی تباہی پائلٹ کی لاپرواہی کے باعث ہوئی۔ سابق CIA اہلکار نے کہا بھارتی حکام اب بھی فلائٹ کے بلیک باکس ڈیٹا تک مکمل رسائی دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ اگر پائلٹ کی لاپرواہی تھی تو بلیک باکس چھپانا خود مختاری نہیں بلکہ سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ دی ٹیلی گراف کا کہنا ہے کہ امریکی حکام اور ایروسپیس ماہرین کے مطابق بھارتی پائلٹ نے جان بوجھ کر طیارے کو تباہ کیا۔ اور قومی ہاکی ٹیم ارجنٹینا پہنچ گئی، کھلاڑی لاہور سے براستہ دبئی ارجنٹینا کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ قومی ہاکی ٹیم پرو لیگ چیمپئن شپ کا پہلا مرحلہ ارجنٹینا میں کھیلے گی۔ پہلے مرحلے میں پاکستان کا مقابلہ نیدرلینڈز اور میزبان ارجنٹینا کے ساتھ ہوگا۔ PIA کی بولی 23 دسمبر کو ہوگی۔ بولی کی تقریب ٹی وی پر براہ راست نشر ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی PIA کی نجکاری میں حصہ لینے والے تمام کاروباری شخصیات اور کمپنیوں کے نمائندوں سے ملاقات میں گفتگو، کہا کہ PIA کی نجکاری میں شفافیت اور میرٹ اولین ترجیح ہے۔ سیاحتی شعبے کی ترقی کے لیے قومی ایئر لائن کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف کا انڈونیشیا کے صدر کو فون، سیلاب اور تودے گرنے سے تباہی اور انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس کیا۔ وزیر اعظم کی انڈونیشیا کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی پیشکش، کہا کہ انڈونیشیا میں بحالی اور تعمیر نو میں معاونت کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو NFC سے متعلق بریفنگ، صوبے کے حقوق کے حصول کے لیے ہر فورم پر جد و جہد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ NFC اجلاس میں خیبر پختونخوا کے مفادات کے بھرپور دفاع کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا کہ NFC میں ضم اضلاع کا حصہ نہ دینا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ صوبے کے مالی اور آئینی حقوق کا بھرپور تحفظ کیا جائے گا۔ پولیس اور سول افسران کے مشترکہ دربار میں گفتگو کرتے ہوئے سہیل آفریدی بولے، خیبر پختونخوا 4 دہائیوں سے دہشت گردی کی زد میں ہے۔ پولیس نے کم وسائل کے باوجود 21 سال دہشت گردی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ خیبر پختونخوا میں ہر حال میں امن بحال کریں گے۔ بند کمروں کے فیصلے اب مزید قبول نہیں۔ کیلیفورنیا میں لڑاکا طیارہ F-16 گر کر تباہ، پائلٹ محفوظ رہا۔ خبر ایجنسی کے مطابق لڑاکا طیارہ تربیتی مشق کے دوران گر کر تباہ ہوا۔ حادثہ سین برنارڈینو کاؤنٹی میں ٹرونا ایئرپورٹ کے قریب پیش آیا۔